السلام علیکم، کیا حال ہے ممبرز آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب بالکل خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ کہ پروردگار آپ کی دعاؤں کو، آپ کی عبادتوں کو، آپ کے روزوں کو، آپ کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور آپ لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے اور آپ لوگوں کو باکمال مومن اور باکمال انسان بنائے، الہی آمین۔ باہم رمضان المبارک کا آج 25واں روزہ ہے اور آج ہم 25ویں نشست اس اسماء الہی کے ورد کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ آج جن پاک ناموں کا ذکر کرنا ہے ان سے پہلے کی باتوں میں ایک بات کہ ہم کمال کے انسان کیسے بن سکتے ہیں، کمال کیسے حاصل ہو سکتا ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم پرفیکٹ بن جائیں، لیکن ہم پرفیکٹ کیسے ہوں گے؟ کیا پرفیکشن یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا تمام مال اور تمام وہ چیزیں آ جائیں کہ جس سے ہم راضی ہوتے ہیں، یا کمال یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ سب کچھ آ جائے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے؟ تو یقیناً صاحب علم و معرفت ہیں آپ سب، پروردگار آپ سب کی معرفت میں مزید اضافہ کرے اور اس میں برکت ڈالے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کمال کا انسان وہ ہوگا کہ جو رب کو پسند آ جائے۔ اب وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو سعید ابو الخیر سے کسی نے پوچھا کہ کمال کا انسان کون ہوگا؟ شاید وہ کہ جو ہوا میں اڑ سکے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے، ہوا میں تو وہ بھی اڑتی ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ ہم مکھی کو پسند نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی شخص پانی پہ چل سکتا ہے تو پھر وہ شاید وہ کمال کا ہوگا۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو جواب دیا کہ یہ بھی کوئی خاص بات نہیں، کیونکہ لکڑی کا ایک بے وقت بے مول ٹکڑا بھی سطح آپ پہ تیر سکتا ہے۔ تو پھر آپ کے خیال میں کیا کمال ہے؟ سوال کرنے والے نے دوبارہ سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں کمال یہ ہے کہ تم لوگوں کے درمیان میں رہو اور کسی سے تمہاری زبان کو تکلیف نہ، کسی کو تمہاری زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی کہ ہم جو غصے میں، پیار میں، محبت میں، اور کبھی اپنے انداز میں، اپنی رو میں، اور اپنے آپ کو بہترین انسان سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بہترین ذات کا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہم کس طرح سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان سے، سوچے سمجھے بغیر۔ جبکہ عرفاء کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے۔ انسان کا کردار، انسان کی گفتار، انسان کی فطرت، انسان کی تربیت، انسان کا اخلاق، انسان کا خاندان، یہ سب کچھ اس کی زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے ایک لمحے میں۔ اور سب سے زیادہ انسان کب ظاہر ہوتا ہے؟ جس وقت اس کو غصہ آیا ہوتا ہے، اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جتنا غصے میں ہم چیخیں گے، جتنا ہم غصے میں لوگوں کی انسلٹ کریں گے، ہم اپنا آپ اپنے اندر کا گندا انسان لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ جبکہ ہم جن کے ماننے والے ہیں آل محمد علیہ السلام کے، پروردگار ہزاروں لاکھوں درود ان پر خود نچھاور کرتا ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ راوی جو ہیں کربلا کے اور شام کے بازاروں کے اور درباروں کے، انہوں نے لکھا کہ ہم حیران ہیں آل محمد کے خاندان کے بچوں پہ بھی، اتنا ظلم ان پہ ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کی زبانوں سے کسی کے لیے کوئی برا لفظ نہیں نکلا، ایک بد دعا نہیں نکلی۔ تو یہ کمال ہے کہ لوگوں کے درمیان میں رہو لیکن تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جھوٹ نہ بولو۔ ہم دن رات میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، مذاق میں، ہنسی میں، خوشی میں، محبت میں، ڈر میں، خوف میں، ہم اکثر سے زیادہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا تمسخر مت اڑاؤ، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو انسلٹ مت کرو۔ اور ہم کبھی کسی کے لہجے کا، کبھی کسی کے لباس کا، کبھی کسی کے علاقے کا، ہر انداز میں دوسرے کو ڈی گریڈ کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم بہت اونچے ہیں۔ کسی کی ذات سے کوئی ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، یہ کمال ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خود فائدہ اٹھانے کے لیے دوسرے کو زندگی بھر کے لیے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے، اس کے گھر والوں کی نظروں میں، اس کے علاقے والوں کی نظروں میں، ہر جگہ پہ، تاکہ ہمارے نفس کو سکون مل جائے اور ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے۔ جبکہ وہ فائدہ اور وہ نفس کا سکون سب کچھ وقتی ہوگا،
لیکن اس کے مقابلے میں جو سزا اور جو عذاب ملے گا وہ دائمی ہوگا. پروردگار کبھی اس میں سے نہیں نکالے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے. بات یہ ہے کہ ضروری یہ نہیں ہے، ابو سعید کہتے ہیں، کہ کسی کی ناجائز بات کو یا عادت کو برداشت کیا جائے. کافی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بغیر جانے کوئی رائے قائم نہ کرو. جبکہ ہم لوگوں کے ساتھ کی باتیں سن کے رائے قائم کر لیتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسا ہی ہوگا. ہم خود سے کچھ چیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، کافی یہ ہے کہ ہم دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں. ہم ساری دنیا کو خوش نہیں کر سکتے، ہر بندہ ہم سے خوش نہیں ہو سکتا، ہر بندے سے ہم خوش نہیں ہو سکتے، لیکن ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں. اپنی ضمیر کی عدالت میں ہم مجرم بن کے کھڑے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے نیتوں کو. اگر ہم یہ کوشش کر لیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو پھر کوئی ہم سے خوش ہو یا نہ ہو اللہ راضی ہو جائے گا. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں کہ فلاں فلاں بندہ ٹھیک ہو جائے. ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہم اپنی قبر میں اپنے اعمال کے جواب دیں، ہم دوسری کے قبر میں جا کے اس کے اعمال کے جواب دہ نہیں ہیں. اس لیے ہمیں خود کو صحیح کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. زندگی کے آخری قدم تک، آخری سانس تک، حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں. صرف اتنا کافی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ضرور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ ہی کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ہم ایک دوسرے کے شیر و شکر ہو کے بیٹھیں. صرف اتنا ہو جائے کہ ہم اکیلے میں بھی بیٹھے ہوں تو ہم اس کو لان تان نہ کریں، ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت کے جذبات نہ ابھریں، ہم اس کے لیے بد دعا نہ کریں اور وہ ہمارے لیے بد دعا نہ کریں. بات صرف اتنی ہے کہ دوسروں کے ساتھ امن کے ساتھ جینا کمال ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو. کمال یہ ہے کہ ہم دوسروں کو جینے دیں ان کی زندگی میں ان کے حساب سے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم خود جینا چاہتے ہیں سکون کے ساتھ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا من حیث القوم کہ نہ ہم خود سکون سے جینا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کو جینے دیتے ہیں سکون سے. ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت ٹینس رہتے ہیں، لوگ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہر وقت دوسروں کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی سائملٹینیسلی اسی وقت ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھے انداز میں پکاریں بھی، لوگ ہماری اچھائی بھی بیان کریں، لوگ ہماری عزت بھی کریں. جبکہ یہ زندگی ٹٹ فار ٹیٹ ہے، عدلے کا بدلہ ہے. آپ جو دیں گے آپ وہی واپس لیں گے. اگر آپ عزت دیتے ہیں تو جواب میں عزت ملے گی، اگر آپ امن دیتے ہیں تو جواب میں امن ملے گا، اگر آپ سکون دیتے ہیں تو جواب میں سکون ملے گا. ناممکن ہے کہ آپ صحیح ہوں اور اگلا آپ کے لیے صحیح نہ ہو. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو میری اس بات سے اختلاف ہو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جتنے لوگ آپ مجھے سن رہے ہیں، کہ اگر آپ کے گھروں میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کچھ بھی ہے، تو بات کو ختم کر کے آگے بڑھنے میں کامیابی ہے. اگر آپ اس بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ اس بات کو بار بار اچھالتے رہیں گے، اگر کہیں گے میرے سے اس بارے میں ڈسکس کرو، تو یاد رکھیں کہ پیاز کے چھلکوں کو چھیلتے رہیں تو بیچ میں سے کچھ نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ آنسوؤں سے اور پیاز کی جلن سے سانس اور آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، ہاتھوں میں بو ہو جاتی ہے. یہی ہوگا جس وقت آپ خود امن میں نہیں رہیں گے اور دوسروں کو امن میں نہیں رہنے دیں گے. جو کیچڑ دوسروں پہ اچھالیں گے اس کیچڑ میں خود بھی گندے ہوں گے. آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے رکھیں، غصے اور ناراضگی سے بچیں. اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ سمجھیں کہ آپ غصہ کر کے اپنی باتوں کو منوا لیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کے لیے لوگوں کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو جائے گی کہ کوئی آپ کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. بہت دفعہ یہ بات ہو گئی، فرمودات میں بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی یہ بات موجود ہے کہ اس طرح سے رہو کہ لوگ تمہارے مشتاق رہیں، اور جس وقت تم دور ہو تو تم سے ملنا چاہیں، اور تم مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں. یہ نہ ہو کہ جس وقت تم سامنے آؤ تو کہیں کہ یہ کیا عذاب ہم پہ مسلط ہونے آ گیا، اور تم مر جاؤ تو لوگ کہیں شکر ہے کہ یہ مر گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم عدل و انصاف کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندہ رہنے دیں لوگوں کو، اسی طرح جیسے ہم خود زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور ہم پروردگار کے کرم سے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھنے والے ہوں، نہ کہ ہم شیطان کی طرح لوگوں کو اور گھروں کو توڑ دینے والے ہوں۔ ہم لوگوں میں محبتوں کے ساتھ، سکون کے ساتھ درگزر کرنے والے بنے، لوگوں سے بے نیاز ہو کے، لوگوں کی ناراضگیوں سے بے نیاز ہو کے پروردگار کو راضی کرنے والے بنے، لوگوں کو اپنے حصے کی نعمتوں کے ساتھ اور لوگوں کو اپنے دل میں موجود سکون کی نعمت نواز کے سکون عطا کریں، نہ کہ ہم ایسے بن جائیں کہ لوگ ہم سے بھاگنا شروع کر دیں اور پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہو، یا مقسط ہو، یا جامع ہو، یا غنی ہو، یا مغنی ہو، برحمتک استغیث ہو۔ پروردگار کے پاک ناموں میں سے پاک نام یا اللہ یا مقسطو۔ مقسطوں کا مطلب ہے عدل و انصاف قائم کرنے والا، جو اپنے فیصلوں میں مخلوق کے ساتھ مکمل انصاف کرتا ہے، یا جامع، جمع کرنے والا، قیامت کے دن اپنی تمام مخلوقات کو جمع کرنے والا۔ الغنی، بے پرواہ، اپنی مخلوق کے افعال سے بے نیاز، ان سے درگزر کرنے والا۔ المغنی، مالدار بنانے والا اور دوسری نعمتوں سے نواز کے محتاجی سے نجات دینے والا۔ پروردگار تیری رحمت سے تجھے پکار رہے ہیں، ہماری پکار کو سن۔ المقسطو، وہ ہے پروردگار جس نے کہا کہ اِنَّ ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھی راہ پر قائم ہے، عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے یہ نام ہے، اس کا مطلب ہے عدل و انصاف قائم کرنے والا، جو اپنے فیصلوں میں مخلوق کے ساتھ مکمل انصاف کرے۔ وہ دنیا اور آخرت میں عدل و انصاف کے ساتھ بندوں سے فیصلہ کرے، کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہ کرے، نہ کسی پر کسی اور کا بوجھ لا دے، نہ اپنے بندوں کو اس کے گناہوں سے زیادہ سزا دے، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دے۔ وہ پروردگار کہلاتا ہے المقسط۔ اچھا، مقسط کا ایک جو مطلب بنتا ہے وہ ہے مظلوموں سے، ظالموں کا ظلم دور کرنے والا، یعنی پروردگار عدل و انصاف کرنے والا ہے اور عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کسی کو صحیح عدل کی ضرورت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو یا مقسطو کہہ کے پکارے، انشاءاللہ اس کو صحیح انصاف ملے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگیں تو انصاف کی زد میں ہم خود بھی آئیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم خود کہاں غلط ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اگر کوئی دوسرا غلط لگ رہا ہے تو اللہ کی نظر میں ہم بالکل پرفیکٹ ہوں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مقسطو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کہ جہاں پر کسی کو انصاف ملنے کی امید نہ ہو، اس صورت میں المقسطو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اسے صحیح انصاف ملے گا۔ جو عادل جج بننا چاہتا ہے وہ ہر روز 100 مرتبہ المقسطو پڑھتا رہے تو وہ کبھی غیر منصفانہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ گھروں میں ماں باپ کو اور سسرالوں میں شوہر اور کے ماں باپ کو، یعنی ساس سسر کو، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ المقسطو پڑھیں تاکہ اپنے گھر میں عدل و انصاف قائم رکھ سکیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ جس طرح ایک اسلامی گھرانے میں یہ خیال رکھا جاتا ہے محرم اور نامحرم کا، تو دیور اور جیٹھ وغیرہ سب نامحرم ہیں، اپنی بہوؤں کو ان سے علیحدہ رکھیں، گھر علیحدہ کریں بچوں کے۔ یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم المقسطو پڑھیں تاکہ اپنے گھروں میں بہوؤں کو بھی ویسا ہی انصاف دیا جائے، اور تاکہ اولادوں کو بھی برابر انصاف دیا جائے تاکہ اچھا ہو۔ شیطانی وسوسوں کا علاج المقسطوں سے روزانہ 1100 مرتبہ پڑھنے سے 40 دن تک مسلسل شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، شیطانی قوت ختم ہو جاتی ہے جو دماغ میں ہوتی ہے، جو گھروں میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہے، تو المقسطو روزانہ 21 دن تک روزانہ 3000 مرتبہ پڑھے۔ اگر کسی کا شوہر، جس شخص نے خاص طور پہ ایک سے زائد شادیاں کر رکھی ہیں اور وہ اپنی کسی ایک بیوی کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا، تو اس عورت کو چاہیے کہ 7 دن تک روزانہ 7000 مرتبہ المقسطو پڑھے، پانی پہ دم کرے، اپنے شوہر کو پلائے، انشاءاللہ کہ اس کے شوہر کی طبیعت میں انصاف پیدا ہو جائے گا، پروردگار اس پہ خاص کرم کرے گا۔ اور المقسطو ہی کی
اور جو پڑھنے والی اس کے فضائل ہیں اس میں یہ ہے کہ خاص مقصد اور جائز مقصد کے لیے 7 مرتبہ المقسطوں پڑھے تو پروردگار مقصد دیتا ہے. روزانہ المقسطوں پڑھنے والا شیطانی وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو شخص روزانہ المقسطوں پڑھتا ہے خاص مقصد کے لیے، اگر وہ 700 مرتبہ پڑھے تو مقصد حاصل ہوگا. جائز مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے، پھر دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ 7 مرتبہ، 700 بھی ہے، 7 مرتبہ بھی ہے. کسی رنج میں مبتلا ہو تو روزانہ 7000 مرتبہ یا 70000 مرتبہ، دونوں طریقے سے یہ بات ہے. 100 مرتبہ پڑھنے والا روزانہ شیطان کے شر سے، وسوسے سے بچے گا اور اس کو لوگوں کے درمیان انصاف کرنے میں آسانی ہوگی. کسی بھی مقصد کے لیے، حصول مقصد کے لیے جو آپ کے جائز مقاصد ہیں، 700 مرتبہ پڑھنا بہتر ہے، اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے 100 دفعہ پڑھنا بہتر ہے. یہ ہے پروردگار کا نام المقسطو. اور اب ہم بات کریں گے الجامعوں کی. الجامعوں پروردگار کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے جمع کرنے والا. قیامت کے دن اپنی تمام مخلوقات کو جمع کرنے والا. مخلوقات میں انسانوں کو، زمین و آسمان میں موجود مختلف چیزوں کو جمع کرنے والا. ستارے، ہوا، دریا، حیوانات، نباتات، معدنیات، یہ سب کچھ جو ایک دوسرے سے الگ ہیں، پروردگار نے ان کو اکٹھا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. خود ہم اپنے جسم میں دیکھیں تو ہمارے جسم میں ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، خون ہے، رگیں ہیں، یہ سب کچھ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے، لیکن پروردگار نے ان اپوزٹ چیزوں کو، متضاد چیزوں کو ایسے جوڑا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. گرمی اور سردی اور خشکی اور تری میں کس طرح سے لوگوں کو پروردگار نے مخلوقات کو جوڑا ہوا ہے. پروردگار قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا، یہ بھی الجامع ہے. عملوں میں، رزقوں میں لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. ہر ایک بندے کا رزق دوسرے سے جوڑا ہوا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو چھوٹے موٹے ہیلپرز گھروں میں رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کام نہیں ہے، پروردگار نے شاید ان کے لیے جو آپ نے ان کو 500 600، اگر آپ باہر کے ملکوں میں ہیں تو پاؤنڈز یا ریالز میں یا اس میں ڈالرز میں کچھ دینا ہے، یا یہاں پر آپ نے روپیوں میں کچھ دینا ہے انڈیا اور پاکستان میں، تو پروردگار نے شاید ان کو جو تھوڑے سے پیسے دینے ان کی وجہ سے آپ کو رزق دے رہا ہے. کس کا رزق کس کے ساتھ جمع ہے نہیں پتا. اپنے ہیلپرز کا بہت خیال رکھیں. ہر چھوٹا بڑا عمل ایک دوسرے کے ساتھ ہے. پہلے دنیا سے گئے ہوئے اور اب دنیا سے جانے والے اگلے اور پچھلے مردوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ جمع کرنے والا روز قیامت پروردگار الجامع ہے. جو دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں جن کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں اور یہاں تک کہ مٹی میں اعضاء ان کے مل چکے ہیں، ان کو بھی پروردگار اپنی اس نام کے صدقے میں اکٹھا کرے گا. اور پروردگار اس طرح سے ان کو اکٹھا کرے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے علاوہ تمام دنیا کے بکھرے ہوئے انسانوں کو اسلام کے ذریعے اکٹھا کیا پروردگار نے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی قومیتوں کے لوگ ہیں جو اسلام میں اکٹھے ہیں. خاص طور پہ آپ اگر حج پہ یا زیارات پہ جاتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار نے کس طرح سے ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے جو کسی طرح بھی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے. اس پاک نام کے صدقے میں پروردگار کے جو بھی اس کو پڑھتا رہے گا اس کے تمام جو نیک اعمال ہیں وہ جمع کرنے والا بن جاتا ہے. وہ اس کو پروردگار اس کو صاحب وقار بنا دیتا ہے، یعنی اس کے اندر نیک اعمال اکٹھے ہوتے جاتے ہیں. جو یا جامع بہت زیادہ پڑھتا رہے گا پروردگار اس کو اچھے دوست عطا کرے گا. اگر اس کے گھر والے، اہل و عیال اس سے جدا ہو چکے ہیں تو اتوار کے دن صبح غسل کرے اور یا جامع پڑھتے ہوئے ایک ایک انگلی بند کرتا جائے، اور جب 10 انگلیاں بند ہو جائیں تو ہاتھ منہ پہ پھیر لے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو صبح کے وقت اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے 11,000 مرتبہ، 1100 مرتبہ، معذرت، 7 دن تک روزانہ 1100 مرتبہ الجامعوں کا ورد کرے تو انشاءاللہ کہ جن افراد سے وہ جدا ہے پروردگار ان کے ساتھ جمع کر دے گا. اور اگر وہ خود اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہے تو اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جائے گا. اسی طرح سے جو شوہر یا جو بیویاں گھر سے روٹ کے چلی جاتی ہیں،
اگر ان کے شوہر چاہیں کہ وہ بیویاں گھر آ جائیں تو وہ بھی اس یا جامعوں کے ذریعے پروردگار کے کرم سے بیویاں گھر واپس آ جاتی ہیں اور ان کے دل میں شوہر کے گھر میں بسنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اگر اولاد چھوڑ کے چلی جائے یا کوئی ملازم چھوڑ کے چلا جائے تو بھی 7 دن تک روزانہ 1140 مرتبہ اس ورد کو کریں تو انشاءاللہ کہ اولاد ہو یا ملازم ہو وہ واپس آ جاتے ہیں۔ کسی کے قبضے سے جائیداد آپ کی کسی نے قبضہ کر لیا ہو، ناجائز قبضہ کر لیا ہو، خالی نہ کرتا ہو یا وعدے کے مطابق دیتا نہ ہو تو 40 دن تک روزانہ 3125 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں یا جامع ہو، انشاءاللہ کہ وہ جائیداد واپس قبضے میں آ جائے گی۔ چیزیں کوئی گم گئی ہوں تو 3000 مرتبہ پڑھیں، پروردگار 21 دن تک اس صدقے میں پروردگار آپ کو چیزیں واپس آپ تک پہنچا دے گا۔ اور اسی طرح سے یہ جو اس میں مبارک ہے الجامع، اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کے لیے جس طرح میں نے پہلے پڑھا کہ الجامع آپ نے پڑھنا ہے اور الجامع پڑھنے کے بعد 3000 مرتبہ 21 پڑھنا ہے 21 دن تک، اور 21 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے جو اس وقت میں پڑھ رہی ہوں: اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع علی ضالتی۔ یہ پڑھیں تو چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور اپنے بچھڑے ہوئے دوستوں سے ملنے کے لیے، بچھڑے ہوئے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے 114 مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے یا جامعوں پڑھیں تو پروردگار رحم کرتا ہے اور پروردگار اکٹھا کر دیتا ہے لوگوں کو۔ اس کے بعد ہم پروردگار کے جس پاک نام کا ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ وہ پروردگار کا نام ہے الغنی۔ الغنی پروردگار کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ خود کفیل اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے وہ غنی ہے جو مخلوق کا ذرہ بھر محتاج نہیں، لیکن مخلوق ہر لمحے پروردگار کی محتاج ہے۔ پروردگار کسی چیز کا محتاج نہیں، حتیٰ کہ ہماری تعریف کا، حتیٰ کہ ہماری نمازوں تک کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کو کس طرح سے سارا وقت نواز رہا ہے یہ ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ غنی ہے کہ جس نے اپنی صفات میں اپنے لوگوں کو، اپنے مخلوق کو شامل کر لیا اور اپنی صفات کو اپنے انبیاء میں منتقل ایسے کیا کہ وہ بھی لوگوں کو زندگی دے رہے ہیں، وہ بھی لوگوں کو صحت دے رہے ہیں، وہ بھی سورج کو پلٹا رہے ہیں۔ یہ پروردگار کے پاک ناموں کے صدقے میں پروردگار کے غنی ہونے کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ پروردگار نے اپنی صفات کو اپنے بندوں میں ڈال دیا ہے، اور اس کے باوجود اس کا کرم اور اس کا ہولڈ ہر چیز پر اس کے باوجود موجود ہے۔ عام طور پہ غنی کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ مال و اسباب زیادہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، جبکہ پروردگار وہ ہے کہ ہر طرح کی خزانے اس کے پاس ہیں، ہر چیز اس کی ہے، وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی اوقات کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے۔ وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو 70 مرتبہ یا غنیوں پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کرے، تمام بدن پہ مسح کر لے ہاتھوں کا، تو اس کی مشکل آسان ہوگی۔ دکان کی ترقی کے لیے، جس کی دکان نہ چلتی ہو، آمدن اتنی کم ہو کہ جس کا گزارا نہ ہو، وہ صبح دکان کھول کے 11,000 مرتبہ یا غنیوں پڑھے، 1 سال تک کیوں پڑھتا رہے، اس کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اگر کسی کو یہ شکایت ہو کہ جو کچھ کماتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، برکت نہیں ہے، تو روزانہ 1100 مرتبہ یا غنیوں پڑھنا شروع کرے، اس کے مال میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ جس کی غربت بہت زیادہ ہو، اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں، تو وہ ہر روز 1 سال تک مسلسل 11,000 مرتبہ یا غنیوں پڑھے تو خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا۔ جمعرات کے دن یا جمعے کی رات میں یعنی شب جمعہ بہتر ہے 19,000 مرتبہ اگر ہر جمعرات پڑھے کوئی یا غنی ہو تو اس کو غیب سے دولت ملتی ہے۔ اگر کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہو تو 21 دن تک 6,250 مرتبہ یا غنیوں پڑھے جائز رشتے کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے پروردگار ناراض ہو جائے، کیونکہ اگر پروردگار ناراض ہو جائے خدا نخواستہ تو پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔
یہ ذہن میں رہے ہمیشہ آپ سب کے. اور جو کوئی ظاہری یا باطنی مرض یا بلا میں گرفتار ہو وہ اپنے تمام اعضاء و جسم پہ الغنیوں پڑھ کے دم کرے. 1060 مرتبہ جو اس میں الہی یا غنیوں پڑھے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. جو اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لے صرف وہ بھی مفلس نہیں ہوگا. جو اس کو لکھ کے اپنے مال میں رکھ دے اس کے مال میں برکت ہوگی. جو اس اسم الہی کا ورد کرے گا اس کے اعضاء کا درد جاتا رہے گا. یا غنیوں پڑھیں اور اپنے دردوں کا علاج کریں. جو جمعرات کے دن 1000 مرتبہ اسم الہی پڑھے وہ انشاءاللہ دولت پائے گا. جو 70 مرتبہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھے اللہم یا غنیو یا حمیدو یا مبدیو یا معیدو یا فعالا لما یریدو یا رحیمو یا ودودو اکفنی بی حلالکا عن حرامکا بطاعتکا عن معصیاتکا و بفضلکا من سواکا، تو پروردگار اس کو غنی کر دیتا ہے. پروردگار کہ اس آخری نام کا جس کا ابھی آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے المغنیو، بے نیاز گر، یعنی بے نیاز بنانے والا، محتاجی سے نجات دینے والا، جس کو چاہے رزق دے، نعمتیں دے، دوسروں کی محتاجی سے بچائے. غنی وہ ہے جسے ہر پہلو اور ہر اعتبار سے لامحدود غنا اور استغنا حاصل ہو. اور مغنی وہ ہے جو دوسرے کو غنی بنا دے، اور پروردگار ظاہر ہے کہ وہی غنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 1111 مرتبہ اس اسم الہی کا وظیفہ صبح یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے والے کو ظاہری اور باطنی غنا حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ظاہری اور باطنی طور پہ لوگوں کا محتاج نہیں رہتا. اور اس اسم مبارک کو اگر ملاقات سے پہلے، صحبت سے پہلے شوہر یا زوجہ پڑھیں تو ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے. برے سے برے مالی حالات میں عشاء کی نماز میں فرضوں اور سنتوں کے بعد وتر پڑھنے سے پہلے ایک بار سورہ مزمل کے ساتھ 1100 مرتبہ یا مغنیوں پڑھیں، اللہ پاک رحم کرے گا. جو اس اسم الہی کو 1267 یعنی 67 ٹائمز 1267 ٹائمز ہر روز بلا ناغہ پڑھے وہ غنی ہو جائے گا. جو اس اسم الہی کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لے وہ فقیر نہیں ہوگا. 10 جمعوں تک ہر جمعے 1000 بار یا 10 بار، کیا بات ہے پروردگار کی، سبحان اللہ. یعنی کہ یا 1000 بار پڑھ لیں یا 10 بار پڑھ لیں، یا مغنی ہو، اللہ تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز کرے گا. جو بھی مفلس ہو فجر کے وقت فرض اور سنت کے درمیان 200 دفعہ، ظہر اثر اور مغرب کے بعد 200 دفعہ، اور عشاء کے بعد 300 دفعہ، یعنی پورے دن میں 700 مرتبہ اس اسم الہی کا ورد کرے یا مغنیوں کا تو غنی ہو جائے گا. 1100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ پروردگار کے اس پاک نام المغنیوں کے ساتھ اگر کوئی شخص مسلسل پڑھے تو مخلوق سے بے نیازی ملے گی، صبح شام پڑھیں تو ظاہر و باطن کی دولت ملے گی. روزانہ 7000 مرتبہ 3 سال تک پڑھتے رہیں روزانہ، یعنی کہ عادت ہی بنا لیں تو بے پناہ دولت اور ملے گی. عزت دار بننا چاہتے ہیں کہ لوگ عزت کریں تو روزانہ 1100 مرتبہ پڑھیں، اس کے ساتھ دولت بھی ہاتھ آئے گی، عزت بھی ملے گی. زندگی بھر پڑھتے رہیں. ضرورت کے مطابق رزق چاہتے ہیں تو 10 جمعے تک 7000 مرتبہ پڑھیں، رزق کی آسانی مانگیں. اگر کسی بچی کی شادی نہ ہو رہی ہو، غربت کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں کر رہا ہو، تو باپ کو یا ماں کو چاہیے کہ اس اسم الہی کو 11,000 مرتبہ 11 دن تک پڑھیں. انشاءاللہ کہ بچی کی شادی کا ذریعہ ملے گا. مراد پوری ہونے کے لیے روزانہ صبح و شام یا غنیوں پڑھیں تو پروردگار کرم کرتا ہے. ان پاک ناموں کے صدقے میں یا غنیوں کے صدقے میں یا مغنیوں کے صدقے میں یا مقسطوں کے صدقے میں یا جامعوں کے صدقے میں پروردگار آپ پہ، مجھ پہ، تمام مومنین و مومنات پہ رحم کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے دنیا اور آخرت کی. پروردگار ہر طرح سے آپ لوگوں کو رحم میں رکھے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، مجھے، میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو، اور تمام مومنین و مومنات کو جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں، ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مولا وارث.